أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ قرآن کلاس کی تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 کے مڈ کے بعد یعنی 3 پیجز کے بعد آج چوتھے صفحے کے پہلے اشارے میں یعنی 4A میں، اور سب سے پہلے اس کے قرآن پارٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، یعنی Q4A۔ یہ ٹرمز ہم ایک دفعہ دوبارہ بھی آج ریوائز کر لیں گے تاکہ ایک تو یاد آ جائے، اور کچھ ہمارے ساتھ نئے لوگ بھی ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ہمارے بینچ میں بریک کا یہ بھی چانس تھا کہ جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے وہ بھی ساتھ برابر مل سکتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس دوران QC1 کمپلیٹ کیا اور QC2 میں اس بریک کے اندر اندر پورا پچھلا کور کر کے، تو ہمارے ساتھ میرے خیال 4 بہنیں ایسی ہیں جو شامل ہوئی ہیں، تو ان کو بھی ویلکم کہ انہوں نے اتنی محنت سے 1 مہینے کے اندر اندر سارا پچھلا کام کیا اور اب ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، تو ان کے لیے سب کی طرف سے ویلکم، خوش آمدید، اور آپ سب کو بھی۔ تو عید یقیناً سب کی اچھی گزر گئی ہوگی، لیکن صرف یہ دکھ ہے کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ظاہر خوشی ہم اس طرح تو نہیں سیلیبریٹ کر بھی سکتے، نہ ہی ہمارا دل کرتا ہے، تو مستقل دعائیں ہی ہیں ان لوگوں کے لیے، اور آپ سب بھی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں۔ لیکن اب وہی بات کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اب کچھ کرنے کا بھی وقت ہے، جہاد کرنے کا وقت ہے، اور جو جس طرح کر سکتا ہے، جن کو تو ضرورت ہے کہ اب وہ صحیح والا جہاد کریں تو ان کو تو وہ کرنا چاہیے، اور جو گھر بیٹھے خواتین بچے جس طرح بھی بائیکاٹ کر کے ان کی مصنوعات کا، یا سڑکوں پہ نکل کے، یا جیسے بھی آواز لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر کے قرآن سے جڑ کے یہ دیکھیں کہ وہ ان لوگوں کا ایمان کیسا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہم چھوٹی سی تکلیف کے اوپر بھی رونے دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کو سوچ کے کہ اب ہمیں اپنی لائف سٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوبارہ واپس قرآن پہ آنا ہے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کی یعنی کہ اطاعت میں لے کے آنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہی سب کوشش کریں اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی جاری رکھیں۔ تو آج ہمارے 3 پیجز کے بعد 4تھ پیج کا ہے، یہ دیکھیں ہمارا جو QC2 میں ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے 5 صفحے پڑھنے تھے، یعنی پہلے پارے کے پہلے 5 صفحے، ان کو ہم اپنے انگلیوں میں بھی کرتے ہوتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے رائٹ ہینڈ پہ ہر صفحے کو 1 فنگر کے ساتھ اور 5 فنگرز کے ساتھ ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں، اور جو اس میں مین ٹاپک اور مین تھیم ہے وہ ہدایت ہے۔ جس میں پہلے بات تھی متقین کی ہدایت، پھر کافرین کی ہدایت، پھر منافقوں کے بارے میں بات آئی، پھر قرآن کا چیلنج آیا، دعوت کی بات آئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بنی انسان کے لیے جو اصل مقصد تھا، جو دعوت تھی، وہ بات کی، اور پھر اینڈ میں 5th پیج کے اندر آئے گا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی تھوڑا سا آئے گا کہ جو پہلے انسان تھے جن کو ہدایت ملی وہ کون تھے، تو ان کا ذکر بھی شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہت تیزی سے ہم اپنے بالکل لاسٹ پہ پہنچ گئے ہیں، جو مشکل چیز تھی وہ گزر گئی، سب سے مزے کی بات اب آگے بہت آسان ہے، خاص کر گرامر اتنی آسان ہے کہ جسٹ ہم ریویژن کریں گے، جو آپ نے ٹیبلز پڑھنے تھے کمزور افعال کے وہ آپ پڑھ چکے، اب آپ صرف اس کی ریویژن کریں گے، اس لیے اگر جو لوگ گھبرا بھی رہے ہیں نا کہ QC2 تھوڑا مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان کے لیے بہت آسانی ہے کہ آگے جسٹ ریویژن ہے، آپ کا سارا دوبارہ سے ریوائز ہو جائے گا، سارے ٹیبلز تو بہت اچھا سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پیج نمبر 1 جو ہم نے تھم پہ لیا تھا، پھر 2 3 جو پیئر کی صورت میں تھا وہ ہم کر چکے، آج ہم 4 شروع کریں گے انشاءاللہ، پھر 5۔ یہ ہم اپنے پہلے 3 پیجز کے جو اشارے ہیں ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ مائک بند ہی رکھیے گا اور اپنے لیکن میرے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں بولیں، اپنے کانوں کو آواز ضرور پہنچائیں۔ سب سے پہلے فنگر پہ تھے ہمارے 4 اشارے، جن میں سے پہلے جو 2 تھے وہ سورہ فاتحہ میں سے ہم نے لیے تھے، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ کو ہم نے سورہ بقرہ کے ساتھ ملا کے پہلے پیج پہ لے آئے تھے، یعنی اس کے سیکنڈ وے دونوں کو اکٹھا کر لیا تھا، تو وہ کیا تھا؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، یہ دونوں سورہ فاتحہ میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اور چوتھا سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں سے تھا، اور وہ تھا متقیوں کے لیے ہدایت، اور پھر متقیوں کی صفات بتائی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پہلے پیج کے 4 اشارے ہو گئے۔ دوسرے میں کیا تھا؟ کافروں کی بات شروع ہوئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کافروں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ پھر اسی کا دوسرا تھا منافقوں کو ہدایت نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے؟ منافقین کو ہدایت نہیں۔ تیسرا انہی کے بارے میں، منافقین کے بارے میں بات چل رہی تھی، فسادی اور بے وقوف، ٹھیک ہے؟ فسادی اور بے وقوف۔ چوتھا کیا تھا؟ 2 رخے۔ سمجھ لیں کہ یہ جو دوسرے فنگر کی دوسرے اشارے سے لے کے آگے 5ویں تک، تیسرے فنگر کے بھی سیکنڈ تک 5 اشارے جو ہیں منافقین کے بارے میں، اتنی لمبی بات ہم نے کی تھی،
یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے کی ہے. جن لوگوں نے تو لیسنز سنے ہیں صحیح طرح ان کو تو پتا ہوگا. اور خاص کر میں نے کہا تھا اسپیشل آپ لوگوں کو کل میسج میں کہ ظاہر اتنے دن جب آپ نے بک بند کی ہو تو بھول جاتا ہے بندہ نا چیزیں تھوڑی سی. تو ایک دفعہ اگر آپ اس کی جسٹ ریویژن کو سن لیتے نا, جو ہم نے ایک مڈ کوئز کی ریویژن کی تھی پورے لیسنز کی, تو اس سے یہ تھا کہ آپ کا پورا کورس ایک دفعہ آپ کی بالکل دماغ میں سامنے آنکھوں کے سامنے آ جانا تھا, اور پھر آپ کو بہت آسانی ہو جانی تھی آگے. جنہوں نے سن لیا اچھی بات ہے, جنہوں نے نہیں کیا تو وہ بھی لازمی اس کو سن لیں. ٹھیک ہے. تو اس کی ہم نے پھر دوسری انگلی میں جو دوسرے سے تھا, کافروں کو ہدایت نہیں, منافقوں کو ہدایت نہیں, فسادی اور بے وقوف اور دو رخ ہے. ٹھیک ہے. تیسرے پہ پھر کیا تھا, سب سے پہلے آگ کی مثال آئی تھی, پھر بارش کی مثال آئی, اور پھر قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. تو سمجھ لیں بارش کی مثال تک یہ 5 اشارے, منافقین کو ہدایت, یہ 5 اشارے جو تھے یہ سارے منافقوں کے بارے میں تھے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا کہ قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج, جس میں یہ کہا گیا تھا نا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کی بات کی تھی کہ فعبدوا رب, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس نے پھر جو جو چیزیں نعمتیں گنوائیں, اور اس کے بعد یہ بات کی کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو کوئی ایک صورت لے آؤ, کوئی مطلب کچھ لے آؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا قرآن کے بارے میں. اور اسی کے آگے آج ہم انشاءاللہ چلیں گے آگے, اسی چیلنج کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. لیکن پہلے ان کی ہم شارٹ فارم دیکھ لیں. پہلی تعریف, دعا, ہدایت, صفات. ٹھیک ہے. تعریف, دعا, ہدایت, صفات. پھر دوسرا کیا تھا, کافرین, منافقین, فسادی اور دو رخ. تیسرے پہ کیا تھا, آگ, بارش, دعوت اور چیلنج. اچھا, ان کو ہم بولتے ہیں پوائنٹرز. یہ پوائنٹرز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں لفظوں کے ترجمے سیکھنے میں. ایک فکرے بھی مدد کرتے ہیں اور یہ اشارے بھی مدد کرتے ہیں. ان کو ہم پوائنٹرز بھی بول سکتے ہیں, اشارے بھی بول سکتے ہیں, کیونکہ جب بھی آپ قرآن سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو 2 ہی چیلنج آتے ہیں نا. اب اس پہ آگے آ بھی جائے گی بات کہ 2 چیلنج ہی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ویکیبلری, یعنی ورڈز کے میننگ نہیں آ رہے ہوتے. دوسری چیز ہوتی ہے گرامر. تو جو ویکیبلری ہوتی ہے, ورڈز میننگ ہوتے ہیں, وہ ہمیں ان اشاروں کی مدد سے بہت آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہو جائے گا کہ اس ٹاپک میں, اس والے میں کیا بات ہو رہی ہے. پھر آگے جب ہم آیتیں کرتے تھے اس میں جو مشکل لفظ ہوتے تھے ان کو ہائی لائٹڈ کرتے تھے, 2 یا 3 لفظوں کو جوڑ کے ایک فکرہ بنا لیتے تھے. اس فکرے سے بھی ہمیں بہت مدد ملتی ہے. بجائے کہ ایک لفظ ہم یاد کریں, ہم فکرہ یاد کر لیتے تھے تو ہمیں وہ لفظوں کے میننگ یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی. جسٹ لائک اے چین کی طرح یہ کام کرتے ہیں. تو اب ہم چلیں گے چوتھے صفحے کے اشارے پہ, اور وہ ہے وعید و بشارت. ٹھیک ہے. وعید و بشارت یعنی وعید بھی اللہ تعالیٰ کی جو سزا کے بارے میں بات اللہ تعالیٰ بتائیں گے, اور بشارت بھی دیں گے مومنین کے لیے. اگلی ٹاپک میں کیا بات ہے, اگلی جو آیتیں بیچ والی, دوسرا اشارہ مچھر کی مثال ہوئے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد گمراہ کون, کہ اصل گمراہ کون ہے, اور پھر کفر کیسے. یہ آپ یاد کر لیں, وعید و بشارت, مچھر کی مثال, گمراہ کون, اور کفر کیسے. ٹھیک ہے. یہ ہماری چوتھی انگلی کے ہو گئے. وعید و بشارت, مچھر کی مثال, گمراہ کون, کفر کیسے. شارٹ فارم میں دیکھیں تو وعید, مچھر, گمراہ, کفر. وعید, مچھر, گمراہ اور کفر. 2-3 دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے نا تو پھر آپ کے منہ پہ چڑھ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ اب ہم اپنا پہلا اشارہ لیتے ہیں چوتھے پیج کا, 4A, وعید و بشارت. اس میں 2 آیتیں آتی ہیں, 24 اور آیت نمبر 25. 2 آیتیں اس میں آ جائیں گی. پہلے ہم یہ بات ابھی جو کر رہے تھے کہ پیچھے کیا بات چل رہی تھی. پیچھے چل رہی تھی نا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر کسی کو شک ہے تو چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کی کوئی ایک صورت, کوئی ایک, سارا قرآن نہیں, کوئی ایک صورت اس طرح کی بنا کے لے آؤ تو میں مطلب اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو تو آگے سے پھر کیا ہوا, وہ لا سکے نہیں نہ لا سکے. اب اللہ تعالیٰ یہی بات آگے کریں گے کہ تم کیا کر سکے ہو. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. ہم اس میں جو ہمارے اسباق آئیں گے وہ وعید ہوگی ان لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے تھے, اور ان کے لیے کس چیز کی وعید ہے, آگ کی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ان کو, جہنم کی آگ کے بارے میں ڈرایا. اور بشارت کن لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے, ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر آئے گا یہاں پہ, جس میں مختلف نہریں, پھل, پاکیزہ بیویاں اور ہمیشہ رہنے والی چیزیں ان کا ذکر ہوگا, جو کہ ہمارے ایمان میں بھی اور ہمارے عمل میں بھی یقیناً موٹیویشن کا بنیں گی باعث. تو سب سے پہلے ہم ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں. یہی بات جو میں بھی کہہ رہی تھی, دیکھیں اس میں کہ جو 2 مشکلات ہوتی ہیں وہ یا تو آپ کو الفاظ معنی سیکھنے میں ہوتی ہیں کبھی بھی, کہ ظاہر آپ کو ویکیبلری نہیں آتی, لفظوں کے میننگ نہیں آ رہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو گرامر نہیں آ رہی. تو لفظوں کے میننگ تو ہم کسی طرح ان اشاروں کی مدد سے, ان پوائنٹرز کی مدد سے, اور دوسرا ان فکروں کی, جو دیکھیں ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں, یہ فکرے بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کی مدد سے ہم یہ 2 چیزیں کور کرتے ہیں. اور جو گرامر کا مسئلہ ہے وہ ہم کرتے ہیں TPI, جو اشاروں کے ساتھ ہم نے گرامر ٹیبل سیکھے تھے. TPI اور ساتھ ایک کیا چیز تھی, عربی بول چال.
وہ ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کو سیکھنے میں۔ اور دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے کہ نئے لفظ بہت تھوڑے ہیں، دو، تین، تین، ایک، تین، ایک، بہت تھوڑے نئے الفاظ ہیں، ان میں سے بھی اکثر ہمیں آتے ہیں اردو کے حساب سے، ہم اس کو ملا کے تو اور کم کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کو اب دیکھیں ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی ہم ترجمہ اور اس کی شرح بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آیت نمبر 24 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوگا انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کتنی بڑی وعید ہے اللہ تعالیٰ کی نا، اگر اس کو انسان سوچ کے پڑھے کہ اس آگ کا ایندھن کون ہوگا؟ انسان ہوگا۔ تو ون بائی ون دیکھیں، اس کے ورڈز دیکھتے ہیں۔ فائن، فائن کے ہیں دو ٹکڑے، ٹھیک ہے، فا الگ جو ہم شروع میں پڑھتے تھے جس کا مطلب تھا پس، فا پس، اور ان بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان اگر، ٹھیک ہے نا، ان کے جو ہم نے اور بھی کمبینیشن پڑھے تھے نا، ان، انا اور اننا اور ان، چار ورڈز پڑھے تھے۔ اس میں سے مجھے ذرا بتائیں، آپ کا تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو جائے، کہ ان تو ہو گیا اگر، اور جو تھا انا، انا کا مطلب کیا تھا؟ کوئی بے بتا؟ شک، بے شک کے، انا کے، بے شک، انا کے، انا کے، جو کہ انا کہہ کے، رہے ہیں وہ اچھا ٹھیک ہاں، کہہ رہے ہیں انا کا مطلب ہے بے شک۔ جی۔ انا کا مطلب بے شک ہے، انا کا مطلب ہے کہ، اور وہ جو ایک ان تھا زبر کے ساتھ وہ بھی تھا کہ، دو کا مطلب تھا کہ، اور ایک تھا بے شک انا، اور یہ ان تھا اگر، جس کو ہم نے یاد کیا تھا انشاءاللہ سے۔ ہم ان کے وہ محاورے بھی یاد رکھیں گے جس سینٹینس سے ہم نے اس کو یاد کیا تھا۔ فائن پس اگر، لم، ٹھیک ہے، لم یعنی نہیں، اور یہ لم بھی ہم QC1 کے ایک لیسن میں بتا چکے ہیں، آپ کو 4 لفظ بتائے تھے نو کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ لا نہیں، ماں نہیں، لم نہیں، لن نہیں، لیکن لم ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ میں میننگ دیتا ہے، اور جو لن جو بالکل اس کے آگے ہی آ جائے گا، ولن تفعلوا، لن دے گا فیوچر میں نفی کا میننگ، اور اس میں ہرگز بھی آ جاتا ہے کہ زور بھی دیا جاتا ہے بات کا۔ لیکن یہ آتے دونوں مضارع کے ساتھ ہے، فعل مضارع کے ساتھ، لیکن جب لم اس کا میننگ کرے گا تو ماضی میں کرے گا، لن جب میننگ کرے گا تو فیوچر میں کرے گا ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایک اس کی یہ بات ہے، لم تفعلوا، تم نہ کر سکو، یعنی کہ یہ اس کا اصل میں یہ تفعلوا ہم نے بھی کہا کہ یہ ماضی میں میننگ دے گا، تو اس کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ تم نہ کر سکے یا کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سینٹینس بنانے کے لیے اردو میں اس طرح آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ماضی میں ہی میننگ جا رہا ہے۔ بس اگر تم نہ کر سکو یا تم نے نہیں کیا، سب کچھ جگہوں پہ اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے، ولن اور ہرگز نہیں، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، یہاں میننگ مضارع میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مضارع میں تم ہرگز نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہ کر سکو، جو پیچھے بات، اصل میں یہ پیچھے بات چل رہی تھی نا، جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا کہ تم کو اس طرح کی صورت لے آؤ، تو وہ کہہ رہے کہ تم یہ کام جو صورت لانے والا کام ہے کہ تم اگر یہ نہ کر سکے، یا بلکہ تم نے یہ نہیں کیا، اور تم ہرگز نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کنفرم کر رہے ہیں بات کو، ولن تفعلوا، تم ہرگز یہ نہیں کر سکو گے۔ اچھا، یہاں مجھے یہ بتائیں کہ میں تو بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ لم اور لن جو ہے فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں، تو یہاں تو لکھا ہوا ہے تفعلوا، تفعلوا مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ بتائیں کس فعل سے ہے، اس کا روٹ لیٹر یا فعل کون سا صحیح؟ فعلا، فعل، فعلا، ویری گڈ، فعلا۔ تو فعلا میں تفعلوا کہاں پہ کر کے آتا ہے؟ یہ ہے اس میں امر میں، نہیں، وہ تو افعل، افعلوا، افعل، لا تفعل، تفعل، لا یہ تفعل، جمع ہے، جمع کے لیے ہے تم سب، جمع، تم سب، یہ تم تو ٹھیک ہے، سب، تم سب، تو یہ اب دیکھیں، میں کہتی ہوں یفعلوا، یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا، اب اس سارے مضارع میں تو یہ آپ کو کہاں پہ فیل ہو رہا ہے؟ جمع ہے حاضر کے لیے، ہاں، اب لیکن اس کے اینڈ پہ واو الف ہے، نون نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک رول ہوا ہے کہ وہ آپ انشاءاللہ QC4 میں پڑھیں گے، اس لیے میں اس کو تو نہیں آپ کو بتاؤں گی رول کی ڈیٹیل، بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ لفظ تھا تفعلونا، ٹھیک ہے، تفعلونا ورڈ تھا، تم سب کرتے ہو یا کرو گے، اور اس کے ساتھ اس سے پہلے جب لم یا لن آ جاتا ہے تو وہ اس کے اندر یہ چینجنگ لاتا ہے کہ اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ پڑھیں گے، بس اتنا یاد رکھیں کہ یہاں سے نون ڈراپ ہوئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ مضارع تو لگ نہیں رہا، لیکن یہ مضارع ہے، یہ مضارع ہی ہے، لم نے اس کو ماضی میں میننگ کر دیا اور اس کا نون بھی ڈراپ کر دیا، لن نے اس کا میننگ تو رہنے دیا وہی، لیکن اس کا نون اگین ڈراپ کر دیا، یہ انشاءاللہ آپ QC4 میں جان جائیں گے کہ کیوں اور کیسے ہوا۔ فی الحال بس آپ اس کو یہ کر لیں، بس اگر
لم تفعلوا تم نہ کر سکے یا تم نے نہیں کیا، ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار. اب فتقو یہ بھی دو ٹکڑے، فا اور اتقو، ٹھیک ہے، فا اور اتقو. اتقو جو ہے اس کی کنسٹرکشن سے آپ کو صاف لگ رہا ہے کہ یہ فعل امر ہے. یہ انشاءاللہ آپ QC3 میں پڑھیں گے فعل اتقا، لیکن اس کا یہ امر ہے اتقو. فا ہو گیا پس یا تو پھر تم کیا کرو، ڈرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم ڈرو النار آگ سے. اگر تم یہ نہیں کر سکے اور نہ تم کر سکو گے کبھی بھی، تو پھر کیا کرو، تم ڈرو اس آگ سے، التی وہ جس یا وہ جو. یہ ہم جو یوز کرتے تھے نا لفظ اسم موصول میں الذی، جو ہم نے سورہ فاتحہ یا اس طرح پڑھا الذی، یہ اسی کی مونس ہے التی. یہ بھی ایک نیا ورڈ ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں. الذی کی مونس ہوتی ہے التی. اب یہاں پہ مونس کیوں آیا ہے، الذی کیوں نہیں آیا؟ نار کے لیے. نار کے لیے. نار. نار جو نار کے ہے وہ لیے. مونس ہے نار کی وجہ سے. جی جی بالکل. نار ہم نے QC1 میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نار جو ہے اسپیشل ورڈ ہے، اس کے ساتھ گولتا نہیں لگی ہوئی، لیکن یہ مونس ہے. تو نار جو ہے وہ مونس ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ التی کا آیا ہے اسم موصولہ نا، مطلب اس کے ساتھ جو آئی ہے جو ورڈ یوز ہوا ہے التی، یہ ہے الذی کی مونس. ٹھیک ہے، التی وہ جو وقودھا، وقود کہتے ہیں کہ ایندھن، ٹھیک ہے، ہاں اس کا، کس کا، آگ کا. یہ اگین دیکھیں ہاں مونس والی ہاں جو ہم نے ضمائر پڑھے تھے اٹیچڈ، تو اس میں ہاں جو تھا مونس کے لیے تھا. تو چونکہ یہاں پیچھے آپ کو پتا ہے جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ پیچھے اپنے فعل کے ساتھ، پیچھے اپنے اسم کے ساتھ اس کو کورسپونڈ ہوتی ہے. تو کون سے والے اسم، نار کے ساتھ ہے، کہ وہ یعنی وہ جو آگ، جس آگ سے کہا گیا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوگا. ٹھیک ہے، کون ہوگا، وہ اس کا. اصل میں یہ جو ہوتا ہے نا، ہم ہیلپنگ ورڈ اردو میں اس کا، اس کا، یہ ساتھ بیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں. وہ جس نے، یا جس طرح ہم یہ ورڈز لگاتے ہیں، یا ہمیں اردو کے ترجمے کے لیے لگاتے ہیں. اگر ایگزیکٹ کریں تو قودھا اس کا ایندھن، یہ بنتا ہے قودھا اس کا ایندھن، الذی جو اس کا ایندھن ہوگا. کون ہوگا، الناسو، الناس انسان. اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہوگا، والحجارہ واہ ہو گیا اور، الحجارہ یہ کہتے ہیں پتھر کو. ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، اس کی واحد جو ہے، اچھا میں خود ہی بولی جا رہی ہوں، ہم نے آگے سلائیڈز ہی نہیں کی. فتقو تو ہو گیا تو ڈرو، النار آگ، التی جو، یہ نار مونس ہے اس لیے مونس استعمال ہوا، وقودھا ایندھن اس کا، یہ ہو گیا، الناسو لوگ، اور والحجارہ اور پتھر. اچھا اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا حجر اسود، سب کو پتا ہے بیت اللہ میں، تو حجر پتھر کو کہتے ہیں سب، یعنی اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. حجر واحد ہے، ہجارہ جمع ہے اس کی. تو حجر، اچھا ہاں پہ زبر ہے، ہجارہ جمع میں زیر ہے ہاں پہ، اور واحد میں ہاں پہ زبر پڑھتے ہیں حجر. اچھا حجر ہجارہ، یہ اس کی پتھروں کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا ایندھن کون ہوں گے، انسان اور پتھر. اعدت للکافرین، اعدت ایک فعل ہے اور یہ بھی مونس کا ہے. یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیول کا فعل ہے. اس کا مطلب ہے تیار کی گئی. ٹھیک ہے، جیسے فعل فعلت تھا، تو ایسے اعد اور اعدت. اور اس میں جو پیش آیا اعدت، یہ اصل میں پیسو وائز ہو گیا اس کا. جسٹ اتنا ہی بس نوٹ کر لیں کہ یہ پیسو وائز ہے کہ تیار کی گئی. یہ نہیں کہا کہ تیار ہوئی یا تیار کی گئی. کس کے لیے، للکافرین، لی ہو گیا حرف جر جو ہم پڑھ چکے ہیں، کافرین کے لیے، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب یعنی کہ پس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے، کافروں کے لیے. یہ ہو گئی ہمارا. اچھا اس میں دیکھیں یہی وہی بات کہ یہ جو پیچھے کہا تھا کہ کر سکو اور کیا کہ نہیں کیا، یہ چیلنج تھا نا جو پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی کوئی صورت لے آؤ، یہ اس کے جواب میں بات ہو رہی ہے. 1400 سال گزر گئے، بلکہ اب تو 1500 سال ہونے والے ہیں. یہ چیلنج آج تک کسی نے پورا نہیں کیا. اور حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے جو لوگ تھے، وہ عربی لغت کی ان کی فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ تھی. یعنی جیسے ہر ایک علاقے کی اسپیشلٹی ہوتی ہے نا، کوئی کسی چیز میں ماہر ہوتا ہے تو کوئی کسی میں. تو عرب کی یہ مشہور بات ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھے شاعر کہہ لیں، فصیح مطلب بلاغت ان کے اندر، ان کی جو زبان تھی نا عربی زبان، ان کا بہت انہیں تھا، غرور بھی تھا کہ ہم سے اچھا کوئی بول نہیں سکتا، ہم سے اچھی شاعری اور ہم سے اچھی نثر کوئی یعنی کہ بیان نہیں کر سکتا. تو ان کو بھی قرآن نے اتنا متاثر کیا کہ وہ آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اتنی جنگیں ہوئیں، ساری لڑائیاں، سارا کچھ آج تک. کیونکہ اگر وہ چیلنج مان لیتے، لا سکتے، تو پھر یہ سارے سلسلے جنگوں کے اور یہ اتنے لڑائیاں جھگڑے اور یہ ساری بات ہی ختم ہو جاتی. وہ تو آرام سے اپنی ایک صورت لا کے دکھا کے تو بات ہی ختم، جھوٹا قرار دے دیتے مسلمانوں کو. لیکن ایسا وہ نہیں کر سکے. یہی وجہ ہے کہ اپنی اب دو چیزیں تھیں
ایک تو انہوں نے مانا نہیں اور پھر ہٹ درمی کی اور اس کی وجہ سے ان کی پھر لڑائیاں جھگڑے جنگیں شنگیں سب کچھ ہوا، وہ والی بات۔ اور آگے یہ دیکھیں وہ جو کہا گیا نا کہ ایندھن ہوگا انسان اور پتھر، تو اس کے بارے میں دیکھیں ویسے تو ایندھن کون ہوتا ہے؟ آگ کا ایندھن ہم کہتے ہیں لکڑی، لکڑی جلاتی ہے نا آگ کو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اس آگ کو کون جلائے گا؟ انسان اور پتھر، یعنی انسان کی جو باڈی ہے یا اس کے جو اعضاء ہے نا وہی اس آگ کو بھڑکا دیں گے۔ اور مطلب شیطان بھی ہوں گے، ظاہر ہے جن اور انسان دونوں میں سے ہو سکتے ہیں، اور جن یہ ایک اور جگہ پہ بھی قرآن میں ہے نا کہ انسان اور جن دونوں ہوں گے، تو اس میں بھی یہ جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی جن تو بنا ہے آگ سے، تو آگ میں ڈالے گی تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ساری درد تو انسان کو ہوگی۔ اس طرح کی عجیب عجیب باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ سیم چیز، اب جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں نا، ہمیں کوئی پتھر مارے تو درد ہوتی ہے نا، حالانکہ ہم بھی تو مٹی سے بنے ہیں لیکن وہ پتھر بھی مٹی کا ہی ہوتا ہے، کوئی کنکری مارے تو درد تو ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ وہ آگ اس آگ میں اور جا کے اور بھڑکے گی، تو انسان بھی بھڑکائے گا، اور پتھروں سے کئی لوگوں نے یہ میں اس کئی مطلب اسکالرس نے یہ مراد لی ہے کہ جس طرح لوگوں نے انسانوں نے پتھروں کی پوجا کی، بتوں کی، تو بت جو تھے وہ بھی پتھروں سے تراشے جاتے تھے، تو شاید یہ ان طرح کے پتھروں کا بھی ذکر ہے کہ وہ جو پتھر استعمال ہوئے تھے بتوں کی پوجا میں یا جو بت بنائے گئے تو ان سب کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ اسکالرس کی ایک رائے ہے، واللہ عالم کہ آگ میں کون سے پتھر ہوں گے۔ بہرحال یہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیے جنہوں نے انکار کیا، یعنی وہ صرف مشرک والے کافر نہیں، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید ہے جو ہم کہہ رہے تھے نا، اس کا اشارہ وعید اور بشارت، تو یہ پہلی آیت میں وعید ہو گئی، اور اگلی میں اب انشاءاللہ بشارت کی بات آ جائے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ جب قرآن میں آگ کی بات کرتے ہیں ساتھ ہی جنتوں کی بات کر دیتے ہیں کہ ڈر نہ جائے نا انسان، اور فوراً یہ نہ ہو کہ نا امید ہو جائے۔ جی سسٹر سیما، آپ نے کچھ پوچھنا تھا؟ باجی میں یہاں پہ وہ ایک بات کرنا چاہیے تھی اگر آپ کی اجازت ہو، کہ جیسے یہ پتھروں کی بات کی تو ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بت بنائے گئے تھے ان کو ڈالا جائے گا، اور ایک بات یہ بھی ہے اللہم لا تجعلنا منہم، کہ پتھر اگر ڈالے جائیں نا آگ میں تو وہ ہیٹ کو اور زیادہ وہ کر دیتے ہیں، جیسے ہم اون بنانے کے لیے نا پتھر استعمال کرتے ہیں صحیح تو وہ سے ہیٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، بہت زیادہ ریفلیکٹ کر دیتے ہیں، شاید آگ کی شدت کو بڑھانے کے لیے بھی جو ہے یہ پتھر وہ ہوں گے، یوز ہوں گے۔ اور یہ بتوں والی بات تو ہے، ریسرچ کی گئی ہے کہ جن بتوں کو پوجا جاتا تھا ان پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بالکل یہ ہے بس مطلب یہ بات معلومات، مجھے جی کہنی ہے۔ انشاءاللہ بالکل۔ اچھا آگے ہم آیت نمبر 25 پہ آتے ہیں، یہ دیکھیں گے تھوڑی سی لمبی آیت، اس کے انہوں نے 2 حصوں میں کیا ہوا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا۔ اب یہ دیکھیں، اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کہ ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے۔ آگے چل رہی ہے جی۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہیں جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یا زوج میں تو دونوں آ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے جوڑے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چلیں اب شروع سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وبشر، وا تو ہو گیا اور، یعنی بات ابھی چل رہی ہے پیچھے سے، جو وعید کی بات تھی آگے بشارت کی بھی جا رہی ہے۔ وبشر، اور بشر یہ بھی فعل امر ہے، خوشخبری سنا دو، ٹھیک ہے، اور خوشخبری دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور خوشخبری دے دیں الذین، ان لوگوں کو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، الذین ان لوگوں کو، کون؟ آمنو، جو ایمان لائے، یہ بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ یہ ماضی کا 2 نمبر والا آمنو، کہ آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے یا ایمان لائے، وَعَمِلُوا، صرف ایمان نہیں لائے بلکہ عاملو، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، ٹھیک ہے، اور انہوں نے عمل کیے نیک، انا، اب یہ دیکھیں وہی والا انا آ گیا جو ابھی میں آپ سے پوچھ رہی تھی، کہ لہم، لہم 2 ٹکڑے، کہ ان کے لیے، یہ ہم وہ ان سب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، جو لوگ یعنی کہ یہ جو آمن اور عامل صالحات والے ہیں ان کے لیے کیا ہے،
जन्नात तजरी, जन्नात है, बागात हैं, तजरी बहती हैं। अच्छा, ये हमने वैसे जहाँ पे हदा पढ़ा था फेल, वहां पे हमने इसकी मिसाल में शायद बताया था मैंने आपको कि जिस तरह जजा होता है इसी तरह जरा एक फेल होता है जिसका मतलब होता है जारी होना। और वैसे आप इसको उर्दू के लफ्ज जारी से भी याद रख सकते हैं ना, तजरी, जारी, ठीक है, जारी, तजरी वहां से। अच्छा, यहाँ पे ये तजरी जो है ये हिया तजरी है, ये अंता तजरी नहीं है, ये है तो मुजारे ना, ये हिया तजरी। क्यों? क्योंकि जन्नत, जन्नत भी जो है वो मुन्नस है, तो जहाँ जो फेल इस्तेमाल हुआ है वो मुन्नस हुआ है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तजरी जो है वो हिया तजरी है, ये वो बहती हैं बागात में, क्या, मिन, ये देखिए अब यहाँ तक आगे हम, मिन तहतिहल अनहार, मिन से तहती, तहत, तहत भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, तहत नीचे के लिए, तो हा, हा अगेन जमीर आ गई मुन्नस वाली, तो किसके लिए? जन्नत के लिए, कि वो उनके नीचे से, जन्नत में वो जो हम जिसमें जारी हैं, अच्छा अच्छा, अनहार, अनहार नहरें, ठीक है, तजरी बहती हैं, मिन ताहतिहा उनके नीचे से, अनहार जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। ये पूरा हो गया। अच्छा, वैसे तो ये आसान है, सबको आता है, वैसे उन्होंने इसको हाईलाइटेड किया हुआ है नया वर्ड्स के तौर पे, क्योंकि अभी तक आपने क्यूसीज में ये पढ़ा नहीं। तो वैसे तो अब ये मेरा ख्याल याद है, अगर आप चाहें तो इसको 2-3 दफा रिवाइज भी कर सकते हैं। तजरी मिन ताहतिहा अनहार, के बहती हैं जिनके नीचे से नहरें। कुल्लमा, जब कभी, ये पूरा एक ही वर्ड है, इसके आपने टुकड़े नहीं करने, कुल्लमा जब कभी, रुजिकु वो दिए जाएंगे, ठीक है, रुजिकु। अच्छा, हमने पढ़ा था राजा का, उसने रिस्क दिया, ठीक है, राजा का, राजाकू सेकंड वाला। अब ये है रुजिकु, ये समझ लें उसका पैसिवाइज है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये इंशाल्लाह इसी QC2 के लास्ट चैप्टर्स में आप पैसिवाइज बनाना भी सीखेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे चेंजिंग्स करते हैं। उसका वो जो जबर होता है शुरू वाला, उसको पेश कर दिया जाता है और अगले वाले को जेर, तो ये बन गया रुजिकु, यानी कि वो उनको दिया जाएगा रिस्क, ठीक है। जब उनको ये रिस्क, रिस्क में सब कुछ आ जाता है ना, कोई चीज भी मिलना, तो उनको जब दिया जाएगा, मिन हा उसमें, ये भी 2 टुकड़े, मिन और हा, उसमें से यानी उन बागात में से जब उन्हें कुछ दिया जाएगा। अब ये आगे मिन, यानी कि मिन ये से या कुछ के मीनिंग में आ सकता है। समरतिन, समर कहते हैं ना फल को, तो ये फल की बात हो रही है कि जब भी उनको उसमें से कोई फल, उन जन्नात में से, उन बागात में से कोई फल रिस्कन खाने के लिए, एज ए रिस्क, जब भी उनको उसमें से कोई फल दिया जाएगा खाने के लिए। ये देखें यहाँ तक हो गए। फ़अख़रज बिही मिन समरात, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए उन्होंने यहाँ नीचे हिंट भी बताई आपको कि समरात का लफ्ज हम पीछे पढ़ चुके हैं एक आयत में। और वैसे भी उर्दू में हम से समर बोलते ही हैं, तो फल को ही बोलते हैं, ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जब उनको उसमें से कोई फल दिया जाता है तो क्या कहते हैं? कालू, तो वो कहते हैं हाजा ये, अल्लजी रुजिकना, ये तो वही है रुजिकना, रुजिकना जो हमें दिया गया था। यानी कि उनको लगेगा, यानी जन्नतियों को लगेगा वो फल ऐसे ही कि जैसे वो दुनिया में भी खाते रहते, क्योंकि बिल्कुल ही कोई मुख्तलिफ शक्ल की तो नहीं ना होगी चीज कि वो कहेंगे ये क्या आ गया। तो मिलता जुलता होगा, लेकिन वो जब उसको देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये तो हमने इससे मिलता जुलता कुछ खाया हुआ है पहले, मिन कबली इससे पहले। कालू हाजल्लजी रुजिकना मिन कबलू, तो वो कहेंगे कि ये तो वही है जो हमें दिए गए थे। अब यहाँ भी देखें रुजिकना, रा के ऊपर पेश आ रही है, ठीक है, वैसे लफ्ज होता है रजकना, यहाँ है रुजिकना, तो ये भी उसका पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ है कि वो जब दिए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे, जो वो कहेंगे ये तो हमें पहले ही दिए गए थे इससे पहले। व ऊतू बिही, व ऊतू हालांकि ऊतू वो दिए गए थे, बिही मुतशाबिहन इनसे मिलते जुलते, यानी एग्जैक्ट वो चीज नहीं इनको दी गई जो दुनिया में दी गई थी, बल्कि उनसे मिलती जुलती इनको दी गई है। व ऊतू, वैसे देखिए ना, आता, आता फेल हमने पढ़ा था ग्रामर में, जिसका मतलब था वो आया। और फिर मैंने उस वक्त आपको बताया था कि आता के साथ जब कोई आगे इसम आ रहा हो और साथ उसके बी का भी वर्ड आ रहा हो, तो इसका मतलब है वो लाया या वो उसका। तो यहाँ ऊतू यानी वो दिए गए, और यहाँ वैसे भी ऊतू पेश आ गई अलिफ के, तो ये पैसिवाइज है, ये भी पैसिवाइज है, ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा पैसिवाइज यूज हो रहे हैं। तो व ऊतू हालांकि वो दिए गए, बिही मुतशाबिहन उनको, यानी बिही इनसे, इनसे मिलते जुलते, यानी इस जो चीज उनको दी गई उससे मिलते जुलते इनको दिए गए थे। वलहुम, और उनके लिए, लहुम के भी 2 टुकड़े करेंगे, वलहुम और उनके लिए, फीहा इसमें, ये भी 2 टुकड़े, फीहा इसमें और उनके लिए इसमें होंगी क्या? अज़वाजुम मुतहरा, यानी कि उनके लिए पाकीज़ा बीवियां। अब यहाँ पे जौज का जो लफ्ज होता है वो सिर्फ बीवियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जौज जोड़े को कहते हैं। अगर मर्द होगा तो औरत, औरत होगी तो उसका जो उसके लिए मर्द का, तो यानी उसके लिए जोड़े होंगे। मुत्तहरा, ये भी हम तहारत से याद रख सकते हैं,
پاک بالکل، یعنی کہ روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، اور بالکل نئے کی طرح اس کو بہت خوبصورت ان کو زوج دیے جائیں گے. وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون، خالد یہ ہم نے خالدہ کا ٹیبل بھی پڑھا ہے نا، وہ ہمیشہ وہ رہا، تو خالد ہمیشہ رہنے والی، خالدون یہ اسے اسم فاعل استعمال ہوا ہے جمع والا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ ہماری ہوگی ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے. فاتو بھی جیسے یہ یہاں پہ، اچھا پیچھے آپ نے ایک آیت میں پڑھا تھا فاتو بھی صورت، تو لے آؤ کوئی صورت، تو یہاں پہ بھی اسی سے انہیں یعنی کہ لفظوں سے انہیں روٹ لیٹر سے یہ ورڈ ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. تو حالانکہ وہ دیے گئے یا ان کو دیے گئی تھی ان سے ہی ملتے جلتے. یہ سارا ہم کر چکے. اچھا جی، اب یہ دیکھیں اس کی شرح تو خیر میں ساتھ ساتھ ہی کر گئی ہوں، ٹائم بھی آج ہمارا پہلی کلاس ذرا زیادہ ہی ہو جانا ہے. کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری اب سنا رہے ہیں ایمان والوں کے لیے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے. یہ دونوں بہت ضروری ہیں. ایک بندہ اگر ایمان لے کے آئے اور عمل نہ کرے تو وہ بھی بالکل نہیں ایکسیپٹڈ، اور اگر ایک بس عمل ہی کرتا رہے اچھے اور اس کا ایمان اور عقیدہ بالکل صحیح نہ ہو یا ٹھیک نہ ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹڈ نہیں ہے. یہ دونوں کام بہت ضروری ہیں. جب بھی کبھی آمنوں کی بات آئی ہے ساتھ عامل الصالحات کی ضرور بات آئی ہے. اس لیے آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بہت ضروری ہے. اور دوسری بات پھر جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا اکرام سے نوازیں گے، عزت دیں گے اور پھر عزت میں جب جنت کی بات آئی تو جنت میں ہمیشہ پھر نہروں کی اور گھروں کی اور باغات اور پھلوں کی بات آتی ہے. یہ بھلا کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں جنت اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی آنکھ نے کبھی، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، کسی دماغ نے کبھی سوچا نہیں اس کے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ جسٹ انسان کو ریزمبلنس یا اس کو تھوڑا سا فیل کرانے کے لیے اس کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں یا اس طرح کی ریزمبلنس مثالیں دیتے ہیں کہ جو شاید اس دنیا میں ہمیں اچھی لگتی ہیں. آپ کو ناردرن ایریاز میں جانا اچھا لگتا ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہاڑ ہوتے ہیں، وہاں ہریالی ہوتی ہے، وہاں نہریں، وادیاں اور لیکس ہوتی ہیں. ہمیشہ انسان کو یہ سین بہت خوبصورت لگتا ہے. گرینری ہو، پانی بہ رہا ہو، یہ ہو رہا ہو، ایسے ایسے بالکل جسٹ ہر بندے کو بڑا. تو یہ ہمیشہ جنت کا نقشہ بھی کچھ اس قسم کا ہی ہوتا ہے کہ جس میں وہ جو انسان کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں نا چیزیں، پھر پیارے پیارے درخت لگے ہوں پھلوں سے بھرے لدے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو نا للچانے کے لیے، کہہ لیں لالچ دلانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اس کو جنتوں کا. ویسے تو جنت اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس میں جو ایک پھل انسان کھا لے گا دوبارہ وہ جب دیے جائیں گے تو وہ پھل کا ذائقہ ہر دفعہ ڈفرینٹ ہوگا، ہر دفعہ اس سے اچھا ہوگا. انسان کبھی بور نہیں ہوگا، اس کو کبھی بھی نہیں یہ لگے گا کہ میں تو یہ روز ہی کھا رہا ہوں یہ سب کچھ. ہر روز، ہر دن، ہر لمحہ اس کا نیا ہوگا، کبھی بھی وہ بور نہیں ہوگا. تو سوچیں، دماغ بھی تھک جاتا ہے سوچ سوچ کے کہ اتنے کیسے ہو سکیں گے. وہ زندگی بھی ہمیشہ کی، کبھی ختم نہ ہونے والی. آج کل تو پھر 2 منٹ کی خوشی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہوں گی. تو بس یہ سوچ سوچ کے نا تو خوش ہونا چاہیے. اور یہی وہ بات ہوئی ہے کہ ہر کھانے کی چیز انسان کے لیے سرپرائز ہوگی، ہر پھل نیا ہوگا، ہر دفعہ نیا ہوگا، ہر دفعہ اس کا ذائقہ مزے کا ہوگا. یہ ساری یہاں باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر انسان کو ظاہر دل کرتا ہے نا جب کہیں پھرنے جائے تو ساتھ اپنے کوئی اپنا لو، مطلب وہی نا اپنا کوئی ساتھی بھی ہو، اپنا دوست ہو، اپنا پارٹنر ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پھر زوج کا ذکر کیا. جب بھی کبھی جنت کا ذکر کیا ساتھ ازواج کی بات کر دی فوراً، کہ ساتھ ان کے یہ نہیں کہ اکیلے اکیلے انجوائے کریں گے، ساتھ ان کی جوڑے بھی ہوں گے، پاکیزہ جوڑے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی موٹیویشن کے لیے. پھر کہا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ خوشی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوگی. بس اللہ تعالیٰ جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے کہ اللہم جعلنا منہم. آمین جی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے لیے بشارتیں ہیں. اچھا یہ دیکھیں، ابھی ہم نے جو پیچھے والی جو پچھلے لیسن کی آیتیں پڑھی تھیں اور جو ابھی پڑھی ہیں، یعنی کہ جب سے وہ منافقوں کا لیسن چینج ہوا ٹاپک، اور جب وہ بات آئی تو اس میں 3 میجر چیزیں آئیں نا. سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے آیت میں شروع کی تھی، آیت نمبر 21 میں بات، تو اعبدوا ربکم سے بات ہوئی تھی کہ وہ عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم ساری چیزوں کو. تو وہاں پہ کیا بات آئی؟ توحید کی بات آ گئی تھی. پھر جو اگلی آیتیں آئی تھیں پھر اس میں تھا نزلنا علی عبدنا، کہ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا. قرآن کی جب بات آئی تھی تو وہاں پہ کون سا ٹاپک کور ہوا؟ رسالت بھی ساتھ ساتھ کور ہو گئی نا. پہلے یعنی کہ توحید، رسالت، اور تیسرا پہ ٹاپک کون سا آیا اب؟ یعنی جو ہم اس آیت میں پڑھے وہ آخرت کی بات آ گئی. تینوں ٹاپک. تو قرآن کا جو میجر تھیم ہے اور میجر جو ٹاپک ہے یہ بھی 3 ہی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. اور گھوم پھر کے بار بار یہی ٹاپک بار بار آتے ہیں. تو ان پہ انشاءاللہ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے آگے کہ یہی چیزیں بار بار چلتی رہیں گی. تو اب اس کو دیکھیں، علم وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھیں اور سیکھیں، ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے
تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. کوئی نہ چیز اگر ہوئی تو ضرور پوچھ لیجیے گا. ترجمہ ہم کر چکے ہیں ویسے, دوبارہ سے اب کرنے کی ضرورت نہیں, ٹائم بھی تھوڑا ہے. اچھا چلیں ڈائریکٹ اس کے چلے جاتے ہیں اسباق پہ. تو وہ تو ہمارے ہو گئے تھے کہ وعید ہے اس میں انکار کرنے والوں کے لیے, آگ کی بشارت ہے اس میں نیک عمل کرنے والے اور ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی, اور پھر جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے. تو یہ دیکھیں اتنی پیاری دعا دی ہوئی ہے, اس کو بھی یاد کر لیں, بہت خوبصورت دعا ہے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل, یعنی کہ اللہ تو مجھے, میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسی بات اور ایسے عمل کا جو مجھے جنت سے قریب کرتے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ, اور میں آگ سے پناہ مانگتا ہوں. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ, اور ایسی بات اور عمل سے کہ جو مجھے اس کے نزدیک کر دے. یعنی کہ اور میں پناہ مانگتا ہوں جہنم سے اور ایسے قول اور عمل سے جو مجھے اس کے نزدیک کر دے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے. تقریباً سب کچھ اس میں آ گیا نا, کہ آپ نے اللہ سے جنت بھی مانگی اور ہر وہ فعل اور ہر وہ کام اور ہر وہ چیز مانگی جو جنت سے آپ کو قریب کرے. تو آٹومیٹکلی اس میں نیک اعمال بھی شامل ہو گئے, سارا کچھ آپ کی. اور اگر آپ نے پناہ مانگی جہنم سے اور ساتھ ان ہر چیز سے پناہ مانگ لی اور ہر اس بات اور عمل سے کہ جو آپ کو جہنم کے قریب کر دے. بڑی پیاری دعا ہے, اس کو یاد کریں انشاءاللہ, اور پلان کریں اپنے لیے سب قرآن و سنت کے مطابق کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے. پلان تو ہر ایک کے ہر ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں, آپ اپنی ورک بک میں جو مرضی لکھیں. آگے اسماء افعال آ جاتے ہیں. اس میں دیکھیں اسماء جو استعمال ہوئے ہیں وہ انسان ہم پہلے ویسے پڑھ چکے ہیں, اس کی جمع ناس. یہاں پہ ناس آیا نا, یہ جمع استعمال ہوئی, الناس ہے. تو اس کی جو واحد ہوگی نا, جب کبھی اگر لکھنی پڑی الناس, تو اس کے پھر الانسان ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آگے یہ آ گیا الحجارہ, یہ بھی جمع استعمال ہوئی ہے اور اس کی جو واحد ہوگی وہ حجر. ٹھیک ہے, الحجر ہو جائے گا. پھر جنات, جنات بھی جمع استعمال ہوئی ہے. اور جنہ آپ کو پتہ ہے اس کی واحد جنہ گولتا کے ساتھ. یہ 3 انہار, نہر اور انہار. ٹھیک ہے, یہ بھی جمع ہی استعمال ہوئی تھی یہاں پہ انہار, اور اس کی واحد ہے نہر. ثمرہ, یہ واحد استعمال ہوا ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے, چونکہ گولتا ہے اینڈ پہ, اس کو ہٹا کے الف تے لگا دیں گے, جمع سالم والی. ثمرہ اور ثمرات, پھل. پھل اس کا مطلب ہوتا ہے پھل. یہ ہو گئے. ازواج, یہ بھی جمع استعمال ہوا ہے اور اس کی واحد ہو جائے گی زوج. اچھا, یہ جو ہم اسماء اور افعال پڑھتے ہیں اور جو نیچے آپ کو بتائے جاتے ہیں بعد میں آیت کے بعد, یہ اصل میں آپ نے اس آیت کے ساتھ ہی ریلیٹ کرنے ہوتے ہیں. دیکھنا ہوتا ہے کہ آیت میں جو لفظ آ رہا ہے وہ کون سا تھا, پھر اس کے ساتھ اگر جمع ہے تو واحد بنا لیں, واحد ہے تو جمع بنا لیں. اسی طرح جو افعال پڑھیں گے آگے ہم, جیسے یہ, تو وہ جو ٹیبل آپ کو دیا جا رہا تھا وہ الگ سے کوئی یاد کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا, بلکہ وہ لفظ جو استعمال ہوا ہے اصل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس ٹیبل میں سے استعمال ہوا ہے. اب یہ دیکھنا ہمارا کام ہے کہ وہ یہاں تو صرف 6 چابیاں بتائی ہوئی ہیں نا, آپ کو پورا ٹیبل تو نہیں لکھوایا ہوا. تو آپ نے یہ خود دیکھنا ہے کہ ٹیبل کے کس حصے میں سے یہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ وہ افعال تھے یا اسماء تھے, یعنی کہ وہ فعل کی چابیوں میں سے آیا ہوا ہے یا اسماء کی چابیوں میں سے آیا ہوا ہے کوئی. یہ جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ فعل ہے یا اسم ہے, تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ٹیبل پہ کس جگہ پہ کر کے تھا. تو جیسے یہاں پہ تفعلوا, یہ میں بتا بھی چکی ہوں آپ کو کہ یہ اصل میں تھا تفعلونا, جو مضارع کا سامنے والا ہوتا ہے تفعلونا, لیکن اس کا لم کی وجہ سے اور لن کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہوا ہوا ہے, ورنہ یہ وہاں سے. اور یہ چونکہ فعالہ ٹیبل ہے تو یہ تو آپ نے سب سے پہلے QC1 میں سب سے پہلے یہی سیکھا تھا, اس لیے یہ تو آتا ہے. فعلا, یفعل, افعل, فاعل, مفعول اور فعل. ٹھیک ہے, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آگے یہ بھی ہم کر چکے بہت دفعہ. کفرہ والا, یہ ناصرہ باب سے ہوتا ہے, صحیح افعال ہیں, صحت مند فعل ہے. کفرہ, یکفر, اکفر, کافرون, مکفورون اور کفرون. اور یہاں پہ جو ہے الکافرین, یہ کیا ہے ذرا بتائیں کہ یہ ٹیبل میں کہاں سے کر کے آیا ہے؟ جی رفت بتائیں. یہ اسم ہے, یہ جمع ہے باجی, کس کی جمع ہے؟ کافر کی. کافر کی. ویری گڈ, اسم فاعل کی جمع ہے کافرین, اور اس کی ایک اور جمع بھی ہوتی ہے نا کافرون. کافرین بھی ہو کفار, سکتا ہے اور کافرین بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ کفار بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہے کیا, کفار بھی ہو سکتا ہے. وہ اچھا جمع مکسر بھی ہے اس کی, ہاں کفار بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بالکل. اچھا یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ یا نون والی جمع آئی ہے نا, تو اس کا مطلب وہ زیر والی آئی ہے, یعنی کہ 3 ہوتی ہیں کافرون, کافرین اور کافرین, اس طرح ہوتی ہیں. جیسے کافرون, کافرن اور کافرن, 3 شکلیں ہوتی ہیں نا اسم کی. تو جمع کی بھی پھر چونکہ 2 ہوتی ہیں, لیکن وہ دونوں میں خیر یہ میں آپ کو ذرا مشکل ہو جائے گا, بعد میں بتاؤں گی. اچھا اس کو آگے چلتے ہیں.
आमिलू, आमिलू ये भी हमने टेबल शुरू से आमिला वाला टेबल है, सामिया पैटर्न पे ये हमें आता है, आमिला या आमिलू ए आमिलुन मामूलुन और अमलुन। अच्छा आगे रुजिकु ये भी था, ये तो मैं बताया पैसिव वाइज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन असल में जो टेबल कौन सा होगा, राजा का, ठीक है टेबल राजा का ही होगा। उसकी कौन सी फॉर्म यूज हुई है वो बता दी गई आपको कि ये सेकंड वाला माजी था, राजा का राजा का राजकू, लेकिन पैसिव वाइज तो वो रुजिकु हो गया था। ठीक है बाकी वही राजा का यरजुकु, उर्जुक, राजिकुन, मरजुकुन और रिस्कुन। अच्छा इसमें रिस्कन इसका मस्दर भी इस्तेमाल हुआ है बिल्कुल साथ ही इसके, रुजिकु मिनहा मिन समारातिन रिस्कन, ये जो रिस्कन है ना ये उसका मस्दर इस्तेमाल हुआ है लेकिन जबर के साथ। वैसे नॉर्मली हम पेश वाले लिख रहे होते हैं टेबल में, लेकिन ये जबर वाला उसका मस्दर ही है। ठीक है रिस्कन। आगे है सेहतमंद में से, अभी हम सिर्फ सेहतमंद देख रहे हैं, कमजोर अलग से देखेंगे। सेहतमंद में से ये खालिदून आ गया था, खालदा, खालदा वो हमेशा रहा, यखलुदू ये नासरा बाब से, ये नासरा यंसुरु से, खालदा यखलुदू उखलुद, खालिदुन डैश और खुलदुन या खुलूदुन, और ये खालिदून जो भी है इसम फाइल का इसके जमा है। ठीक है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा आगे अब आगे कमजोर अफाल, उनमें से कौन सा तजरी, ये भी तजरी जैसे ना जजा, ऐसे जरा, ऐसे हदा की तरह है, हदा याहदी इहदी, तो जरा यजरी इजरी, जारिन डैश, और इसका जो है ना मस्दर ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद रखिएगा, जरायान, जरायानुन, जारी होना, ठीक है बहना, जारी होना, तो ये वहां से निकला। और लेकिन जो तजरी है ये इसका जरा यजरी था ना, तो यजरी, यजरूना तजरी, अजरी तजरूना नजरी, हिया तजरी, ये हिया तजरी वाला था। आगे कालू, कालू काला का फेल तो हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, अब कमजोर में काला यकूलु कुल काइलुन मकूलुन कौल, और ये भी आपको पता है नासरा पैटर्न से, और कोड इसका काफ अलिफ। अब दो कोड को भी दोबारा याद कर लेना, आज हमने करने हैं। अच्छा ऊतू, ऊतू भी जो था आता टेबल है असल में, हदा पैटर्न पे ही आता, आता याति इति आतिन मतियुन और इतियानुन, इसका भी मस्दर डिफरेंट होता है, तो उसी में से ये ऊतू बना है, उसका पैसिवाइज है और माजी का सेकंड वाला है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हो गए डन। तो इसके बाद इसको हम ग्रामर करते हैं और फिर उसके बाद एक सेकंड, हाँ जी बिस्मिल्लाह करते हैं अपने ग्रामर पार्ट में। आज ग्रामर छोटा सा ही इतनी मुश्किल नहीं होनी, फटाफट ही हो जाना है, ज़्यादा हमने कुरान पार्ट में टाइम लगा दिया, एक तो काफ़ी दिनों बाद क्लास हुई है तो दिल कर रहा था कि दोबारा से थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करें और कुछ बातें भी करते जाएं। तो ग्रामर में हमने G4B, आपको पता है कि ना ग्रामर वाले को G से शो करते हैं और कुरान पार्ट वाले को Q से, वो कुरान से Q और ग्रामर से G। तो G4A में आज हम अफाल का आधा करेंगे, नया फेल कोई नहीं पढ़ेंगे, इसलिए घबराना नहीं है, वही सारे जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है कि कमजोर अफाल की पूरी स्टोरी एक दफा हम आपको फिर रिवाइज करेंगे ताकि पता चल जाए कि क्या सिलसिला था, UC2 में हम क्या कर रहे थे। लेकिन आज हमने पढ़ने हैं फतह स्टाइल पे आने वाले अफाल। सबसे पहले तो ये वाली जो लाइन है, ये जो हमारा मास्टर टेबल है उसका ये जो फतह नसर और दरबा सामिया, ये आपको पता है कि ये है सेहतमंद अफाल, ठीक है इनको सेहतमंद भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं, जो कि हमने QC1 में पढ़े थे। उस टाइम हमने इसका नाम तो नहीं यूज किया था, हमने वैसे ही कहा था कि ये फेल हैं और 3 लफ्जों वाले फेल बनते हैं ज्यादातर, और इस तरह के होते हैं और इनके 4 बाब होते हैं मेन, जो 4 स्टाइल समझ लें। तो लेकिन अब चूंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप कमजोर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको हम सेहतमंद कहते हैं। ठीक है और ये 4 पैटर्न है सिर्फ जो ज्यादा चलते हैं, वैसे टोटल होते हैं 6, लेकिन वो 2 जो है ना बहुत ही शाज़ो नादर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको बाप को इंशाल्लाह QC4 में जाके पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं। तो मेन तो यही इस्तेमाल होते हैं। ये कौन से थे, फतह नसर, फतह उसने खोला, नसरा उसने मदद की, दरबा उसने मारा, और सामिया उसने सुना। अच्छा इसके बाद हमने जब QC2 किया तो हमने कमजोर अफाल पढ़े। कमजोर अफाल ये होते हैं कि इन्हीं 3 लफ्जों में से कोई एक लफ्ज अगर कमजोर हर्फ हो जाए तो वो फेल कमजोर हो जाता है। ठीक है सिंपल, यानी ये जो 3 लफ्जों का एक फेल बनाया हुआ है, इसमें से कोई एक भी लेटर अगर कमजोर हो तो वो कमजोर फेल हो जाता है। अब उसमें वो कमजोर लेटर्स कौन से हो सकते हैं, या वाओ या असल में तो ये 2 ही होते हैं, लेकिन अलिफ को भी हमने शामिल किया कि अगर आपको अलिफ दिख भी रहा हो, क्योंकि सम टाइम अलिफ आपको नजर आएगा, तो वो अलिफ भी कमजोर की तरह ही आप ट्रीट करेंगे, और वो असल में अलिफ खुद नहीं होगा, वो अलिफ बदला हुआ होगा या वाव से या से। लेकिन आप ये चले समझ लें कि अगर आपको उनके माजी के पहले वाले में
فعل کے ماضی کے پہلے والے صیغے میں واو یا الف میں سے کچھ نظر آئے تو آپ نے اسے کہنا ہے یہ کمزور فعل ہے. اور کمزور فعل کی 3 طرح سے لکھنے کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ کمزور حرف اس کے شروع میں ہوگا. اگر وہ شروع میں ہوگا تو اس طرح کا ہوگا، یا وہابا کی سٹائل پہ آئیں گے وہ لفظ، یعنی کہ وہ فاتحہ باب سے ریلیٹ کریں گے زیادہ تر. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں واو شروع میں آیا ہوا ہے تو یا وہ اس طرح کے ہوں گے وہابا کی طرح کے، یا وہ وعدہ کی طرح کے ہو سکتے ہیں جو دربا پہ زیادہ تر آتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی دونوں کے ذرا اس سے استعمال نہیں ہوتے. دوسری کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کمزور افعال کی، کہ وہ جو کمزور حرف ہے وہ بیچ میں آیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں وہابا میں تو شروع میں آیا ہوا ہے نا، کالا میں وہ بیچ میں آ گیا، الف نظر آ رہا ہے نا کالا اور زیادہ، تو یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہ اصل میں کمزور حرف تھا، اس نے اس کالا کو بھی کمزور فیل کر دیا. اب یہ اس کی وہ سیکنڈ والی بات کہ وہ بیچ میں ہو سکتا ہے. اب بیچ میں ہو سکتا ہے لیکن وہ ان 4 بابوں کے اندر کہیں نہ کہیں فٹ ہوگا. زیادہ تر ناصرہ باب کے اوپر آتے ہیں تو یہ کالا کی طرح کے جتنے بھی ناصرہ باب کے اوپر سیٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ آ جائیں گے. یا پھر زیادہ کی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں جو دربا پیٹرن سے بلونگ کرتے ہیں، یعنی اس کی جو زیر زبر ہوتی ہے وہ دربا کے حساب سے ہوتی ہے، تو وہ اس کی لائن میں آ گئے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتی. تیسری کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کمزور حرف اینڈ پہ ہو سکتا ہے، یا شروع میں یا بیچ میں یا اینڈ پہ، 3 ہی تو ہو سکتی ہیں. تو جو اینڈ پہ جب ہوگا تو وہ دعا کی طرح کا ہوگا، دعا اور ہدا کی طرح کا. ٹھیک ہے، دعا اور ہدا. اب اس میں دیکھیں الف بھی دکھ رہا ہے، یا بھی دکھ رہا ہے، اور یہ اگر پیٹرن ناصرہ کے ہوئے تو ناصرہ کے سامنے رکھ دیں گے، دارابا کی طرح کے ہوئے تو دارابا کے سامنے رکھ دیں گے. اگر سامیہ کی طرح بھی آگے آ سکتا ہے اور سم ٹائم کچھ اور بھی، تو وہ پھر ہم دیکھ لیں گے. یہ ہماری ہوگی کمزور افعال کی سٹوری. اب اس کی ہم نے ایک ترتیب یاد رکھنے کے لیے جسٹ کہ آپ کو یہ نہ بھولے کہ کون سا پہلے رکھا تھا کون سا بعد میں، یہ رکھنا خیر ضروری نہیں ہے لیکن جسٹ آسانی کے لیے، کیونکہ ہم نے ایک چیز ایک سیکوینس سے یاد کی ہو تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. جیسے بچے حفظ والے بچے نہیں قرآن سے حفظ کرتے ہیں تو ان کو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. تو یہ وہ اس چیز کو یاد رکھنے کی سٹوری بھی بنائی تھی ہم نے نا. ہم نے صحت مند کی ایک سٹوری یہ تھی کہ اگر قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی دارابا، اس لیے غور سے سن لو سامیہ. یہ جسٹ اس کی ترتیب کو یاد رکھنے کے لیے ایک سٹوری بنائی ہوئی ڈاکٹر صاحب نے. اچھا، یہ صرف ڈاکٹر صاحب ان QC's کورسز میں ہے، یہ الگ سے کوئی عربی کی بکس میں آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی. اچھا، دوسری ہم نے کمزور افعال کی سٹوری کیا بنائی تھی کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہابا وعدہ، بلکہ کہا ہے زیادہ دوں گا قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا وہ سیکوینس تیار ہو گیا. آگے پھر ہم نے ایک اور طرح کے بھی پڑھے تھے، حمزہ والے افعال بھی ویسے پڑھے تھے، اور اس کے بعد ہم نے ڈبل حروف والے بھی پڑھے تھے. اچھا، یہ ڈبل حروف والے میں جو ہیں یہ ہیں تو صحت مندی، لیکن چونکہ ڈفرینٹ ہیں تھوڑے سے اس لیے ان کو الگ رکھا ہوا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے 3 لیٹرز میں سے ایک کوئی لفظ ایک کوئی حرف ڈبل ہو جاتا ہے. جیسے زنہ اور دلہ میں، زنہ میں نون ڈبل ہوا ہوا ہے، زوئن نون نون، اور دلہ میں لام ڈبل ہوا ہوا ہے، دواد لام لام. لیکن یہ دونوں جو زنہ ہے وہ ناصرہ باب سے ہے، نون سے یاد رکھیں، دلہ دوربا باب سے ہے، دواد سے یاد رکھیں. اور اس کی وہ ہم نے کیا تھی سٹوری، اچھا گمان کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ورنہ بلہ. تو یہ ہماری وہ سٹوریز ہیں. اس کے علاوہ ویسے آخر میں ہم نے جو آج اس کے اپنے ریویژن بھی کیے، شاہ اور خافہ بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی نیچے ادھر آ گیا تھا، وہ سامیہ کی طرح کا تھا. ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ لکھا نہیں ہوا، ویسے اس کو بھی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیے سلائیڈ میں. وہ سامیہ پیٹرن پہ تھے، شاہ اور خافہ دونوں ہی کمزور تھے. اچھا، اب یہ دیکھیں ان کی امپورٹنس کتنی ہے کہ صحت مند افعال بھی قرآن پاک میں اتنی دفعہ آئے ہوئے ہیں کہ 9000 سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے قرآن کی جو ہم نے سٹینڈرڈ مصحف لیا ہوا ہے 15 لائنوں والا جس کے 600 صفحے ہوتے ہیں، اس کی جو لائنز اگر آپ ملٹیپلائی کریں 15 ضرب 600 تو وہ 9000 بنتی ہیں. یعنی کہ 9000 لائنز ہیں قرآن کی، تو 9000 دفعہ، یعنی اٹ مینس ہر لائن میں کم از کم ایک دفعہ. اسی طرح کمزور افعال بھی 9000 سے زیادہ دفعہ، یعنی ہر لائن میں کم از کم ایک دفعہ. اور جو 1300 ڈبل حروف والے ہیں تو 1300 کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ 600 صفحے ہیں نا قرآن کے، تو 600 612 1200، تو سمجھ لیں کہ ہر صفحے میں 2 دفعہ تو آ ہی جاتا ہے یہ، کیونکہ یہ 1300 دفعہ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ اس کی ایوریج، یہ دیکھیں یہاں لکھی ہوئی ہے، ہر سطر میں ایک پہلی لائن، یعنی صحت مند ہر سطر میں ایک، کمزور ہر سطر میں ایک ہر لائن میں، اور جو ڈبل ہے وہ ہر صفحے میں 2 دفعہ کم از کم. اتنے اہم ہیں. تو اگر ہمیں یہ دیکھیں یہ سارے یاد ہو جائیں تو سوچیں ہمیں قرآن کا کتنا حصہ یاد ہو گیا، جو کہ ہمیں جسٹ ٹیبلز کے سیگے یاد کرنے سے ہی افعال کی ساری سٹوری سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ہے جناب، یہ دیکھیں یہاں انہوں نے خافہ اور شاہ کو بھی ملا دیا ہے، یہاں پہ آ گیا نیچے. ٹھیک ہے، یہ سامیہ پہ، یہ سامیہ پہ آتے ہیں. خافہ کے بیچ میں الف نظر آ رہا ہے،
لیکن یہ واؤ سے بدلا ہوا ہے، خوف سے پتہ چلے گا. شاہ کے بیچ میں بھی الف نظر آ رہا ہے، لیکن یہ شیئن سے پتہ چلے گا کہ یہ یا سے بدلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتایا ہوا تھا. اچھا اب یہ کرنا ہے، یہ تو ہماری ہو گئی وہ سٹوری کہ جو ہم نے کمزور افعال کی بنائی. آج کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے بڑا مزے کا کام کرنا ہے. صرف فاتحہ لینا ہے پہلا QC1 والا، اور جتنے ہم نے تھوڑے بہت پڑھے ہیں نا فاتحہ سے، وہ ہم نے آج ریوائز کر لیں گے. دیکھ کتنا مزے کا کام ہے. اور ہیں صرف 6 فیل پڑھنے ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو فاتحہ ہی آ گیا. اب یہ پورے پورے ٹیبل نہیں ہے، ہم نے پہلے تو پورے پڑھے ہوئے ہیں نا 21 لفظوں والے. آج ہم ان کی صرف 6 چابیاں کریں گے، کیونکہ 6 چابیاں آتی ہیں تو پھر تو آپ کو سارا آتا ہے نا. شروع کی جو 3 ریڈ کلر سے لکھی ہوئی ہیں یہ سب کو پتہ ہے، یہ افعال کی چابیاں ہوتی ہیں، یعنی یہ جو تینوں ہیں. ٹھیک ہے، یہ فعل کی چابیاں ہیں. اس میں پہلا ماضی کا ہوتا ہے، دوسرا مضارع کا ہوتا ہے، تیسرا امر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 ہو گئے. اگلے جو بلو سے لکھے ہوئے ہیں یہ اسماء کی چابیاں ہوتی ہیں. اس میں پہلا اسم فاعل ہوتا ہے، دوسرا اسم مفعول ہوتا ہے، اور تیسرا فعل کا نام یعنی مصدر ہوتا ہے. یہ اب چونکہ جو اسم ہے یہ پھر الف لام سے شروع بھی ہو سکتے ہیں قرآن میں جب آپ استعمال کریں گے. یہ تنوین کے اگر آپ کو پتہ ہے الف لام لگے گا تو تنوین ختم ہو جائے گی. اور اس کی پھر مونس بھی ہو سکتی ہے، فاتح سے فاتحہ، ٹھیک ہے نا، ایسے. مفتوح سے مفتوحہ. اور اس کا کیا ہو سکتا ہے، اس کی جمع بھی ہو سکتی ہے، فاتح سے فاتحون فاتحین. اور اگر فاتحہ عورت ہو تو فاتحات. ٹھیک ہے، اس کی بھی آپ کو پتہ ہے 2 پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، فاتحاتن، اور 2 زیر کے ساتھ صرف فاتحاتن. آپ کو پتہ ہے جمع میں زبر نہیں ہوتی مونس جمع میں. یہ ساری باتیں میں آپ کی پرانی ریوائز کرا رہی ہوں، ابھی تک سب آپ پڑھ چکے ہیں QC1 میں، کچھ QC2 میں. اب ہم کیا کریں گے، جو جتنے بھی اگلے 6 لیسنز، یعنی کہ 4 صفحے کے سارے گرامر اور 5 کے 2، 6 کلاسز میں ہم نے ریویژن ہی کرنی ہے سارے ٹیبلز کی. کتنے مزے کا کام ہے نا، آسان. تو اب آپ کے سارے ٹیبلز بھی ریوائز ہو جائیں گے. ساتھ البتہ جو امپورٹنٹ دیکھیں مزے کی چیز ہے، ایک جو اینڈ پہ ایک مثال بھی دی ہوئی ہے انہوں نے، اس مثال کو ضرور دیکھیے گا اور یہ نوٹ اور اس میں سے ڈھونڈیے گا کہ یہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس فعل کا یا اس ٹیبل کا، وہ اصل میں اس ٹیبل میں سے کہاں پہ کر کے تھا. یہ قسم کا آپ کا مزے کی ایکٹیویٹی سمجھ لیں. جیسے یہ پہلا ہو گیا فاتحہ، فاتحہ یفتح. اب اس میں دیکھیں یفتح کے اوپر تے کے اوپر زبر انہوں نے پرومیننٹ کی ہوئی ہے ریڈ کلر سے. تو یہی اس باب کی خوبی ہے کہ یہ وہ باب ہے کہ جو زبر کو پسند کرتا ہے، اور اس کی جو چینجنگ دوسروں سے آتی ہے وہ اس زبر کی وجہ سے ہی آتی ہے. فاتحہ یفتح، تا پہ زبر، افتح تا پہ زبر. اب آگے یہ تو گئے فعل کے. فاتح مفتوح اور فتح، اس نے کھولا. اور اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کامیابی بھی ہوتا ہے، اور اس نے کھولا بھی ہوتا ہے. اچھا یہاں جو مثال ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ ہم QC1 میں کر چکے ہیں یہ صورت. اب یہاں پہ دیکھیں الفتح کا لفظ آیا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے، یہ فعل ہے کہ اسم ہے؟ الفتح بولیں سارے، چلو گے جی. ندا یا تو مصدر ہے، سب مصدر نہیں ہے. جی بالکل، یہ اسم مصدر ہے. فعل کس نے کہا ہے؟ میں نے اسی لیے آپ کو گھمانے آپ کو گھمانے کے لیے کہا تھا ریڈ کلر سے، کیونکہ یہاں پہ فعل بھی ریڈ سے لکھے ہوئے ہیں. یہ صرف انہوں نے اس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے. دیکھیں ویسے بھی ال لگ گیا نا، آپ کو بتایا تھا اسم کے ساتھ ہمیشہ الف لام لگتا ہے، فعل کے ساتھ تو الف لام لگتا ہی نہیں. تو الفتح پہلی بات ہی فوراً آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں یہ تو اسم ہے الفتح. اب یہ دیکھیں الفتح ہے تو ال لگنے سے اس کی تنوین تو ویسے ہی ختم ہو جانی تھی. ظاہر وہ فتح تو نہیں ہونا تھا نا، وہ الفتح ہونا تھا، کیونکہ آخر پہ تنوین کم ہو گئی، ایک پیش آ گئی. تو الفتح تو یہ ہو گیا یعنی کہ فتح. اب یہ اس جملے کا بھی مطلب دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. ٹھیک ہے، اللہ کی مدد اور فتح کامیابی. تو یہاں پہ یہ ایسے مصدر استعمال ہوا ہے. یہ چیز آپ امپورٹنٹ ہے، مطلب ایز سچ ایگزام میں تو شاید نہ آئے، لیکن یہ آپ کی سیکھنے کے پروسیس میں بہت کام آئے گی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مثال کے اندر یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے. دوسرا فعلا، یہ تو ہمارا اسٹینڈرڈ بچہ ٹیبل، یہ تو ہم سب کو ویسے ہی آتا ہے، اس کی مثال بھی کوئی نہیں ہے. فعلا، یفعل، افعل، فاعل، مفعول اور فعل. ویسے اس کی مثالیں بہت ہیں، آج بھی ہم نے پڑھی ہے نا، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، وہ تفعلوا بھی اسی میں سے آ سکتا ہے، آپ کوئی بھی مثال لکھ سکتے ہیں. اچھا تیسرا جعلا، یہ ہم نے تینوں QC1 میں کیے ہوئے ہیں، یہ 3 ہی کیے تھے نا فتح کے سٹائل کے، فتح، فعلا، جعلا، یہ تینوں وہی آ گئے، بچوں والا کام ہے بالکل. جعلا، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل. ٹھیک ہے، ان کے مصدروں کی بس زیر زبر دھیان سے رکھنی ہے. اور اب یہ دیکھیں اس کی مثال، الذی جعل لکم،
लकुमुल अर्दा फिराशा। अब बताएं यहाँ पे जआला क्या इस्तेमाल हुआ है? फेल के तौर पे फेल फेल इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। और सीगे में कहाँ पे है? पहला पहला ही है, बिल्कुल, ये तो पहले ही, ये तो पहले वाले ही है, गुड। फेल माजी। हाँ, फेल माजी। अच्छा, इसका मीनिंग भी एक आध का याद रख लें। जआला जैसे पहले लफ्ज का जआला उसने बनाया, ये हो गया। अच्छा, आगे है खदा। ये भी हम वैसे आयत कर चुके हैं पीछे सूरह बकरा में ही। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम, जो इसकी मिसाल भी दी हुई है। तो क्या मतलब था इसका? खदा, खदा, धोखा दे उससे धोखा दिया। उसने धोखा दिया, वेरी गुड, उसने धोखा दिया, गुड। खादा यखदाउ इखदा, खादिउन मखदूउन खिदाउन। अब आपको पता है कि ये फातहा के बाब के स्टाइल के ही सारे हैं, सेम वही जेर जबर होगी, कोई मसला नहीं है, सिर्फ उनका मसदर चेंज होगा, बाकी सारा वही होगा। तो वमा यखदाउना इल्ला अनफुसहुम ये हम कर चुके हैं। अच्छा, जहाबा, ये भी हमने पढ़ा था। जहाबा वो गया, जहाबा वो गया। जहाबा यजहबु इजहब, जाहिबुन डैश, क्योंकि वो खुद ही गया, उसका असर किसी पे नहीं हुआ, जहाबुन। अच्छा, अब इसमें देखें, जहाब अल्लाहु बिनूरिहिम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब आपको ये भी इस वाले फेल में भी जिस तरह अता के बारे में था कि उसके बाद अगर बी आ जाए इसम से पहले, तो उसका मतलब होता है वो लाया, उसके साथ ले गया। अब जहाबा में भी यही बात है कि वैसे तो मतलब है वो आया, तो जहाब अल्लाहु बिनूरिहिम, तो क्या, अल्लाह उनके नूर छीन लिया, ले गया, नूर के साथ उनको ले गया, वो नूर के साथ ही उनको ले गया, कहने का मतलब कि नूर उनसे छीन लिया। तो ये बी की वजह से ये इस तरह मीनिंग इसका हो जाता है, आगे नूर के साथ लगा हुआ है। तो ये हो गए। आगे हमने एक और था कता, ये इंशाल्लाह इसकी जो ये आयत है ये आगे आने वाली है एक दो लेसन तक। वयक्ताऊन मा अमरल्लाहु, ये होता है काटना, काटा, वैसे उर्दू में बोलते हैं ना, कता, कता ताल्लुकी, कता ताल्लुकी करना। तो ये वहीं से तकरीबन आप उसका कता करना, काटना, अलग होना, काट देना। तो कता, यक्ताउ, इक्ता, कातिउन, मक्तूउन, कतउन, व यक्ताउन मा अमरल्लाहु, और वो काटते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसको जोड़ा जाए। यानी ये असल में यहाँ पे वो काटने की बात हुई है, रिश्तों को, जो सिल, यानी कि रिश्तों को काटते हैं, वहां भी ये वो आएगी इंशाल्लाह आगे मिसाल, ये वाली आयत। तो बस ये देखें, ये हमारे हो गए टोटल 6, ये बस हमने पढ़ने थे आज फातहा के स्टाइल के। अब आप इस तरह कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका ये चैप्टर है या वर्क बुक में या बुक में, आप उधर ही एक चिट लगा के, पेज लगा के, जितने और भी आपने पढ़े हुए हैं फातहा के स्टाइल के अभी तक के, वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। एक आपकी ये भी वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी। तो बहरहाल ये आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको अलग अलग कर दिया। वर्क बुक में भी बहुत आसान है, जस्ट बुक से कॉपी करना है, कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। और ये वो बता रहे हैं कि जो ये 6 हमने पढ़े हैं फेल, ये कुरान पाक में 535 दफा आए हैं। लेकिन वैसे कुरान पाक में फतहा स्टाइल के 130 अफाल इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, पूरे कुरान पाक में 130 अफाल हैं जो फतहा स्टाइल पे आए हैं, जो कि रिपीट कितनी दफा होंगे? 1500 दफा। वैसे 130 हैं लेकिन रिपीट हुए हैं, समझे, 1500 अफाल, इतने ज्यादा। अगर हमें ये फतहा स्टाइल समझ लें, आपको स्टाइल आता है ना, तो फिर आपको कोई भी नया फेल भी अगर मैं दे दूं, कोई भी, आपको कुछ भी बता दिया जाए कि ये वाला फेल है नया, आपने कभी भी नहीं किया, आपको बस ये पता हो कि ये फातिहा बाब से है, आप आराम से उसी सांचे में डाल के उसके आराम से 6 चाबियां बना सकते हैं। तो सारा टेबल तो खुद रेडी हो सकता है आसानी से। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई नया लफ्ज भी आए, कुछ भी आए, तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे अच्छा बोल चाल रहती है, मैं समझ रही हूँ काम हो गया पूरा। बोल चाल वही आसान है जो हम QC1 में भी करते थे। अच्छा, इन्होंने सारी सारी नहीं ली, साइडों वाले दो, फिर आमने सामने हम एक दफा बदलते थे, ठीक है, और एक दफा फिर ऊपर वालों के, इस तरह नहीं किया उन्होंने, क्या किया, सिर्फ यू वाला लिया है जहाँ पे इशारा चेंज होता है, साइडों वाले नहीं लिए, ताकि एक तो काम शॉर्ट हो जाए, और दूसरा उसमें से ये किया है कि 2 माजी के ले लिए, 2 मुजारे के, 2 अमर, ताकि आपकी एक ही पेज के ऊपर हर फेल की रिवीजन हो जाए। ये देखें, 2 सबसे पहले हो गए माजी के, जैसे फातहा था ना, उसी बाब से लिया। उन्होंने फातहा नहीं लिया क्योंकि आपको पता है उसका इशारा तो बदलता है। अगर मैं कहती हूँ उसने खोला, तो आप क्या कहेंगी? हाँ जी उसने खोला। उन सब ने खोला, हाँ जी उन सब ने खोला, तो कुछ भी नहीं किया, बस यस नो लगा दिया। असल बात यहाँ पे होती है ना, जब मैं कहती हूँ आप, क्या तुमने खोला, तो आप कहेंगे जी मैंने खोला, तो तुम से मैं हो गया, तो यहाँ हमारा इशारा ता से तू बदलता था माजी में। तो क्या होगा? हल फतहता, नअम फतहतु। अगर मैं आप सबसे कहती हूँ हल फतहतुम, क्या तुम सबने खोला, तो क्या कहेंगे आप? बोले नाम फतहना। नाम फतहना, जी हम सबने खोला। अच्छा, इसी को अगर हम मुजारे में ले जाए, ऊपर ले जाए, हल तफ्ताह, हल तफ्ताहु, क्या तुम खोलोगे?
تو کیا کہیں گے آپ؟ نام افتح نام نعم افتح أفتح نام افتح، جی میں کھولوں گا. اچھا اب سب سے میں کہہ رہی ہوں حل تفتحون. نعم نعم نفتح نفتح اچھا نفتحون نہیں کہہ دینا، نفتح اس کی جو نون شروع کی وجہ سے آخری نون نہیں لگانا، نفتح بس. اچھا یہ تو ہو گئے مضارع کے. اب امر پہ بھی آ جائیں. امر کا آپ کو پتا ہے بول چال ہم کیسے کرتے تھے. اگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کھول تو آپ کہتے ہیں اچھا میں کھولتی ہوں. تم افتح ہاں اس کا افتح مضارع میں جاتا تھا مضارع تو آپ نے اسی طرح بولنا ہے. جواب آپ بولتے جائیں، میں سوال کرتی ہوں. افتح بولیں. نفتح افتح أفتح نہیں نہیں افتح افتح افتح. أفتح أفتح اچھا اگر آپ سب سے کہہ رہے ہو افتحو. نفتح نفتح اچھا امر کے جواب میں ہم نے ایک اور بات بھی پڑھی تھی QC1 میں پڑھی تھی کہ ان کے جواب کے ساتھ ہم سوفا یا سا بھی لگا سکتے ہیں اگر ہم نے بہت جلدی کام کرنا ہو. ہم صوفہ ہاں سوفا بھی لگا سکتے ہیں، سا بھی بہت جلدی کرنا ہے، ہاں جی میں فوراً کھولتی ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ خیر آپ کی مرضی ہے. اچھا اب اسی طرح دیکھیں جیسے کہ اگلا یہ بھی بہت آسان ہے، یہ جالا تم نے QC1 میں بھی کیا ہوا تھا، بہت ایزی ہے. بس آپ مجھے جلدی سے بتاتے ہیں. حل جالتا، نعم جعلت حل جالتم، نعم جعلنا حل تجعلوا، نعم أجعل حل تجعلون. نعم نجعل نجعل اب دیکھیں اجعل کھول نہیں بنا، اجعل بنا، سوف أجعل اجعلو میں بناتا ہوں، اجعلو. نجعل ویری گڈ ٹھیک ہے. اچھا جی اب اسی طرح فعلا، یہ تو بہت فعلا فالتو فالتو یہ اچھا یہ بس یہ تو ہم اپنے دیکھ لیں بس آپ اس کو سلائڈ میں. یہ تو آپ کو پتا ہے بہت آسان ہے، میں QC1 میں اتنی دفعہ کیا ہوا ہے. آپ نے بس وہ کانسیپٹ یاد رکھنا ہے کہ سائڈوں پہ اشارے نہیں بدلتے، آمنے سامنے اس طرح ہوتا ہے تا تو اور تم نہ، یہ ہمارے ہمیشہ تمنا ماضی میں تا تو تم نہ. اور مضارع میں تھا تفتح افتح اور تفتح ہونا نفتح یا تفعلون نفعلو، یعنی کہ وہ سامنے ایک کے لیے الف میں حمزہ میں چینج ہو جائے گا، سامنے سب کے لیے نون میں چینج ہو جائے گا. اور امر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ مضارع میں جواب جائے گا. تو یہ تو ہے. اسی طرح یہ اس کا کر لیتے ہیں. حل خدعت، کیا تم نے دھوکہ دیا؟ اب یہ ما دیکھیں خدعت کیونکہ بری بات ہے تو ہم ما اس کا نفی میں جب جواب دیں گے، اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ماضی کی نفی کس سے کریں گے؟ ما میں ہاں سے. اور مضارع کی نفی کس میں کریں گے؟ لا سے ہاں سے. گڈ. حل خدعت، ما خدعت ہاتھ اوپر چلا گیا، نیچے آنا تھا. حل خدعت ما خدعنا ما خدعت، حل خدعتم. ما خدعنا خدعنا اچھا حل تخدعوا، لا أخدع لا أخدع حل تخدعون. لا نخدع لا نخدع اچھا اس کا جو امر ہے نا وہ نہیں میں انہوں نے پوچھا ہے، یعنی کہ انہوں نے اب امر نہیں کیا، نہیں کا آپ سے پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے لا تخدع، مت دھوکہ دے. لا أخدع لا أخدع تو آپ نے لا کو لا ہی لگا دینا ہے اور ساتھ آگے کہہ دینا ہے مضارع میں اخدع، لا اخدع میں نہیں دھوکہ دیتی. ٹھیک ہے اس طرح لا تخدعوا. لا نخدع لا نخدع گڈ. اچھا ذہبہ کے ساتھ بھی اس کی دیکھ لیتے ہیں. حل ذہبت، نعم ذهبت کیا تو آیا؟ جی میں آیا. اچھا حل ذہبتم، نعم ذهبنا بیچ میں سے پوچھا. حل تذهبون، نعم نذهب نذهب. گڈ. نعم نذهب اب آپ سب سے اذهبوا، نذهب نذهبوا. گڈ نذهب. گڈ. اچھا چلیے یہ آخری پہ قطعت. حل قطعت، کیا تم ما قطعت ما قطعت. حل قطعتم. ما قطعنا ٹھیک ہے. حل تقطعوا، یہ مضارع میں چلا گیا. لا أقطع لا اقطع، بس یہ یاد رکھنا مضارع میں جواب لا میں، اگر نہیں کرنا ہے تو لا میں، اور اگر ماضی میں تو ما میں. اچھا اگر ہم اس کو نہیں فعل نہیں میں پوچھتے ہیں لا تقطعوا، زیادہ انگلیاں کے ساتھ لا أقطع لا نقطع. لا أخدع چلیں جی الحمدللہ. بس یہی تھا ہمارا. اور یہ ورک بک تو بہت اس کی آسان ہے، یہ تو بس آپ نے کاپی کرنا ہے، کاپی پیسٹ کرنا ہے. اور الحمدللہ ہوم ورکس تو سب کے کمپلیٹ ہیں، بس 2-3 ایسے رہ گئے لوگ جن کے ابھی کچھ ہوم ورک رہتے ہیں. اتنے عرصہ چھٹیوں کے بعد بھی ان کے ابھی بھی رہتے ہیں، تو ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنا ہوم ورک کر لیں. اور ورک بک بھی جن کی رہتی ہے یقیناً انہوں نے کر لی ہوگی، امید ہے، کیونکہ اب اگلے لیسنز فٹافٹ کر کے
تو آپ نے لاسٹ پہ بھی مجھے پوری جمع بھی کرانی ہے نا، پھر اس کے آپ کو 15% پھر نمبر ملیں گے، ادروائز نہیں ملیں گے. تو اب تو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں بس. یہ دیکھیں ہماری آج کی کلاس ہوگی یعنی اس ہفتے یہ دو اشارے یہ ہو جائیں گے، اور 2 آگے اور پھر 4، یعنی کہ جسٹ 7 سیشنز رہ گئے ہیں اور 7 کلاسز. تو آپ کا آ جانا ہے فائنل کوئز، پھر ریویژن آف کوئز. تو بہت جلدی سے انشاءاللہ 15 مئی کو آپ کا ہے فائنل. تو اب بس اب فٹافٹ کر لیں، جو کچھ ہوتے رہتے ہیں کر لیں اس کو کمپلیٹ. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.